السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 123 سے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جاوے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آوے اس کو سفارش، نہ ان کی مدد پہنچے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ڈیٹ کرائسس رسک، یعنی کہ قرضے کے بحران کا خطرہ۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو کون سا ٹاپ رسک ہے جو کہ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ورلڈ بینک کی فورکاسٹ بھی پڑھیں گے کہ اس سال اکانومی ہماری جی ڈی پی کے مطابق کہاں پہ رہے گی، اور جو ڈیٹ کی ٹائپس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ ڈومیسٹک ڈیٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اندرونی قرضہ کیا ہوتا ہے، اور فارن یا بیرونی قرضہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کو دیکھیں گے کہ 2005 میں اس ایکٹ میں کیا کہا گیا تھا اور اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکا ہے۔ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں آتھر کی جانب سے کہ بیلوننگ، انکریزنگ، ایسکیلیٹنگ، آگمنٹنگ، ایمپلیفائنگ ڈیٹ کرائسس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آٹو ڈسیبل سرنجز سے متعلق۔ خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا WHO کی رپورٹ کے اوپر، انجیکٹیبل کے اوپر، کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہ انجیکشنز لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یونائٹڈ نیشن ایڈز پروگرام کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، نیشنل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کیا ہے، اور آٹو ڈسیبل سرنجز کس طرح سے جو بلڈ بورن ڈیزیز ہیں ان کو پریونٹ کر سکتی ہیں، اور پاکستان نے اس زمرے میں جو ایکٹ پاس کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکے گی۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا نو سلیوشن۔ یہ ایڈیٹوریل ہے مون سائٹنگ بل کے متعلق، جس میں 16 ممبر کمیٹی بنائی گئی ہے، اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ بل ایکٹ بن جاتا ہے تو یہ مون سائٹنگ کے فنامنا کو مزید کنٹروورشل بنا دے گا۔ یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی ایوب ایریا میں اور ابھی تک یہ جاری ہے، تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ انفولڈ ہوئی تھی، کیوں سٹارٹ ہوئی تھی، اور جو کلیرکس ہیں وہ ریلائی کیوں نہیں کرنا چاہ رہا ہے سائنٹیفکلی ماڈیفائڈ ایکوپمنٹس کے اوپر، اور فواد چودھری نے جو اقدامات کیے تھے وہ اب کس طرح سے بے فائدہ ہو جائیں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، ڈیٹ کرائسس رسک۔ A new World Economic Forum report has termed Pakistan's debt crisis۔ نئی ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں پاکستان کے قرضے کے بحران کو ٹرم دی گئی ہے کہ یہ ٹاپ رسک ہے، یعنی کہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو کہ ملک کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دا پروفیلگیسی آف کنٹریز رولنگ ایلیٹ، جو ملک کی اشرافیہ ہے ان کی ریکلیس اور ویسٹفلنس ان یوزیج آف ریسورسز، یعنی کہ ذرائع کا بے جا استعمال۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کون سی ہے، جس میں سیاست دان، سول اور ملٹری بیوروکریسی اور بزنس کمیونٹی شامل ہے۔ ہیز براڈ دا کنٹری ٹو اے اسٹیج، وہ ملک کو اس سطح پر لے آئے ہیں، ویئر وی ہیو ٹو بارو مور منی، جہاں پہ ہمیں زیادہ رقم قرض لینی پڑتی ہے، ٹو ناٹ اونلی رن دا اسٹیٹ، نہ صرف اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، بٹ آلسو ٹو پے بیک دی پاسٹ ڈیٹ، بلکہ جو ماضی کا قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بھی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ناٹ اونلی آئے گا وہاں پہ ہم ساتھ کیا لگائیں گے، بٹ آلسو۔ دا کنٹریز ڈیٹ کمپرائزز ٹو پارٹس، ملک کا جو قرضہ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے، یہاں پہ آپ کولن بھی لگا سکتے تھے کہ وہ دو حصے کون سے ہیں، ڈومیسٹک لونز ہیں یعنی کہ اندرونی قرضے، اور بیرونی قرضے۔ ان سمپل ورڈز اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو جو ڈومیسٹک لونز ہیں ان میں فسکل یعنی کہ مالی اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے، بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، اس کی کمولیشن ہو جاتی ہے، اور گیپ ہوتا ہے جو رقم ہم ٹیکسز کی مد میں کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم پھر سپینڈ کرتے ہیں تاکہ اسٹیٹ کو افلوٹ رکھا جا سکے، چلایا جا سکے، اور اکانومی کو رننگ پوزیشن میں رکھا جا سکے۔ اب اگر ہم بات کریں فارن ڈیٹ کی، بیرونی قرضے کی، تو یہ اکمولیشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، یعنی کہ موجودہ اکاؤنٹ کے خسارے کا، اور اسی طرح سے شارٹ فال ہے، ڈیفیسٹ ہے اماؤنٹ آف ڈالرز میں جو کہ ہم ارن کرتے ہیں ایکسپورٹس کی مد میں، یعنی کہ جو برآمدات ہیں، ریمیٹنس ہیں، جو باہر سے رقم بھیج رہے ہوتے ہیں پاکستانی، FDI ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اور جو فرق آتا ہے جو ہم امپورٹس کے اوپر، درآمدات کے اوپر، ضروری اسینشیل اور لگژری کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اوور ٹائم the growing deficit accrued in the fiscal and external accounts have become unsustainable۔
اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہ جو بڑھتا ہوا شارٹ فال ہے، خسارہ ہے جو اکمولیٹ ہوا ہے مالی اور ایکسٹرنل اکاؤنٹس میں، یہ انڈیفینڈیبل، غیر پائیدار ہو گیا ہے، انڈرمائننگ دا نیشن سوورینٹی، جس نے ملک کی خود مختاری کو کمزور کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی خود مختاری کس طرح سے کمزور ہوئی ہے، تو اس کی ایگزامپل بھی آگے ہمارے پاس موجود ہے کہ حکومت نے کنسیڈ کیا، سرنڈر کیا آئی ایم ایف کی، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کی ڈیمانڈز، مطالبوں کے آگے، تاکہ گرانٹ کر سکیں ایبسلیوٹ اٹانمی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، یعنی کہ حکومت پاکستان کا ایس بی پی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کو مانتے ہوئے نئے ٹیکس لگائے ہیں جو کہ ہرٹ کریں گے مڈل انکم ہاؤس ہولڈز کو۔ دیٹ از موسٹ دی لیٹسٹ ایگزامپل آف گریجول لاس آف سوورینٹی ٹو دا لینڈر۔ تو یہ سب سے حالیہ ایگزامپل ہے کس طرح سے ہم اپنی خود مختاری کو کھو رہے ہیں ان قرضہ دینے والوں کے سامنے۔ دا رائزنگ ڈیٹ لیولز ہیز آلسو کنسٹرکٹڈ پاکستان ایبلٹی ٹو گرو دا اکانومی۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو صلاحیت ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو گروتھ دے سکیں، یہ بھی محدود ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف کی یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو اب جو 3 ملین لوگ ہیں جو ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، ان کو نئی روزگار کے مواقع نہیں مل سکیں گے۔ اینڈ کٹ ایبجیکٹ پاورٹی، اور جو کرالنگ پاورٹی ہے، غربت ہے، اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ریسنٹ ورلڈ بینک فورکاسٹ، اگر ہم ورلڈ بینک کی پیشین گوئی کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ملک کی اکانومی ہے وہ ایکسپینڈ کرے گی 3.4% پہ اس مالی سال میں، مچ سلوور دین دا گورنمنٹس ٹارگیٹ آف 4 to 5%۔ یہ بہت کم ہے جو کہ حکومت نے اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا 4 سے 5% کا۔ اینڈ ایٹ ہاف دی ریٹ ریکوائرڈ ٹو ایبزارب نیو لیبر مارکیٹ انٹرنٹس، اور جو لیبر مارکیٹ میں نئے لوگ آئیں گے ان کو بھی ایبزارب نہیں کر پائے گی۔ نو سونر دا گورنمنٹ ٹرائز ٹو پش گروتھ، جب بھی حکومت گروتھ کو پش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اکانومی میں ایکسٹرنل امبیلنسز آ جاتے ہیں، کمپیلنگ اٹ ٹو ریٹرن ٹو آئی ایم ایف فار ہیلپ، تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے، مدد کے لیے۔ سکسیسیو گورنمنٹس ہیو ٹرائیڈ ٹو کنٹرول اکمولیشن آف ڈیٹ اسٹاک۔ پاکستان میں یک کے بعد دیگرے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ان قرضوں کو کنٹرول کر سکیں، پبلک سپینڈنگ کو کٹ کر کے سوشل اور اکنامک انفراسٹرکچر پہ، تو اس کی کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے صحت کے، تعلیمی اور گروتھ کے شعبے کو، اور انہوں نے ٹیکس کیا ہے جو پہلے سے ہی ٹیکس سیگمنٹ سے اکانومی کے، بجائے اس کے کہ کیا ہوتا کہ یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کرتے، جو لوگ پہلے ہی قرضہ دے رہے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکسز کو انکریز کر دیا گیا۔ obviously یقینی طور پہ سچ سکیمز ڈو ناٹ ورک، اس طرح کی جو سکیمز ہیں، اپروچز ہیں، وہ کام نہیں کرتی، ایز از ریفلیکٹڈ بائی کنسسٹنٹ بریچ آف فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005۔ جیسا کہ اس کی عکاسی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بریچ کیا گیا ہے، توڑا گیا ہے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کو، جس کا مقصد کیا تھا کہ کیپ کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، لمٹ کیا جائے ٹوٹل پبلک، ڈومیسٹک اور فارن ڈیٹ کو کتنے پہ، 60% آف جی ڈی پی پہ۔ لیکن اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں تو جو ریشو ہے 80% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکی ہے، یعنی کہ ہمارا جو ڈومیسٹک اور فارن ڈیٹ ہے وہ 80% آف جی ڈی پی ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ریوٹرز کو بتایا، ایس پی پی کے گورنر کا نام آپ نے بتانا ہے، دیٹ ادر ڈے دیٹ دا کنٹری ہیز دا کیپیسٹی اینڈ دا فنانشیل کوشن ٹو رائڈ آؤٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹس پریشر، کے ملک کے پاس اتنی صلاحیت ہے اور مالی کوشن ہے کہ وہ جو بیرونی اکاؤنٹس پریشر ہے ان سے نکل سکیں، جو کہ بڑھتی ہوئی عالمی مارکیٹ میں کاموڈیٹی پرائسز کی وجہ سے ہے۔ وی ول ڈو سو انڈیڈ ود آئی ایم ایف، ہم ایسا کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور جو دوسرے ملٹی لیٹرل لوگ ہیں، یعنی کہ الائنس آف ملٹیپل آرگنائزیشن ہے یا کنٹریز ہیں، ان کی سپورٹ کے ساتھ، بیکنگ کے ساتھ، جو کہ وہ ڈالر کی مد میں کریں گے۔ بٹ از دس از اے سسٹینیبل سولوشن، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک پائیدار حل ہے؟ دا اونلی وے فارورڈ فار دا کنٹری، ملک کے لیے آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کریں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے، بجائے اس کے کہ جو لوگ پہلے سے ہی ٹیکس دے رہے ہیں ان کی ٹیکس کی اماؤنٹ انکریز کر دی جائے۔ اسی طرح سے جو نان پروڈکٹیو سول اور ملٹری گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بھی انکریز کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنی جو برآمدات ہیں
ان کو انکریز کر سکیں، اینڈ کرٹیل نان اسینشیل سپورٹس اور غیر ضروری جو امپورٹس ہیں درآمدات ہیں ان کو روک سکیں۔ ان ادر ورڈ، دوسرے الفاظ میں، وی ہیو ٹو چینج آور لائف اسٹائل، ہمیں اپنی زندگیوں کے لائف اسٹائل کو بدلنا ہوگا، اینڈ لرن ٹو لیو ود ان آور مینز، اور اپنے ذرائع کے اندر رہنا سیکھنا ہوگا۔ اف دا بیلوننگ ڈیٹ کرائسس از ٹو بی ٹیکلڈ، اگر ایسکیلیٹنگ، انکریزنگ، آگمنٹنگ قرضے کے بحران کو ایڈریس کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آٹو ڈسیبل سرنجز۔ دا گورنمنٹس ڈیسیجن، حکومت کا یہ فیصلہ کہ وہ مکمل طور پر بین کر دیں گے ڈسپوزیبل سرنجز کو تاکہ فیور کیا جا سکے آٹو ڈسیبل ونس کو، یہ خوش آئند فیصلہ ہے، ایز اٹ از ڈیسپریٹلی نیڈ، اور اس کی بہت زیادہ گریولی کرٹیکلی ضرورت بھی ہے۔ دا لیک آف ویجیلنٹ مانیٹرنگ آف ہیلتھ سیکٹر، بہت زیادہ واچ فل مانیٹرنگ نہیں کی جاتی ہیلتھ سیکٹر کی، اس کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے ویئر ہارمفل میڈیکل پریکٹسز ہیو بیکم کامن پلیس ان دا سوسائٹی، جہاں پہ نقصان دہ میڈیکل پریکٹسز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں ہماری معاشرے میں، ویئر ایٹ لیسٹ ہاف آف دی پاپولیشن ریمینز ان ایجوکیٹڈ، جہاں پہ تقریباً آدھی آبادی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اینڈ وداؤٹ ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ ہیلتھ کیئر، اور انہیں مناسب ہیلتھ کیئر تک رسائی بھی حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کوسچن رائز یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، اس کا آپ نے آنسر کرنا ہے۔ دو کوسچن ہو گیا آپ کے، پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، دیر از وائلڈلی ہیلڈ بلیف، بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں آبادی کے، ہماری پاکستانی آبادی کے، کہ جو انجیکشنز ہیں وہ زیادہ مؤثر ہیں تمام سارٹ آف جو انفیکشنز ہیں، ایلمنٹس ہیں، بیماریاں ہیں، ڈیزیز ہیں، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ دس مسکنسیپشن، جو کہ یقینی طور پہ غلط فہمی ہے، ہیز بین پروپیگیٹڈ بائی لارج نمبر آف کویکس، جس کو نیم حکیم جو لوگ ہیں انہوں نے سپریڈ کیا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں اور پریفر کرتے ہیں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا نیڈل کے ساتھ۔ ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں اگر ہم ایوریج دیکھیں تو جو پاکستانی ہے اس کو 8 to 10 انجیکشنز لگائے جاتے ہیں پر ایئر۔ تو ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ ہائیسٹ ریٹ ہے پوری دنیا میں، اور ہوپنگ یعنی کہ بہت زیادہ انارمس ہیوج اماؤنٹ میں 94% آف ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جو کہ میڈیکلی ریکوائرڈ بھی نہیں ہوتے۔ اس فینامنا کو اگر ہم کمبائن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریولنس ہے کویکس کی، انڈر کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی، جو کہ جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے ری یوز کرتے ہیں میڈیکل ایکوپمنٹس کو، خاص طور پہ ڈسپوزیبل سرنجز کو جو کہ سنگل یوز کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسی کنڈیشن پیدا کرتا ہے جس میں سیریس بلڈ بارن ڈیزیز کے پھیلنے کا، ٹرانسمیشن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس فیکٹر نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہائی پریولنس آف ہیپاٹائٹس سی، اور جو رائزنگ انسیڈنس ہے HIV ایڈز کا ہمارے ملک میں۔ UN ایڈز کے اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو پاکستان میں فاسٹیسٹ گروئنگ نمبر ہیں ایڈز کیسز کے تمام ایشین کنٹریز کے مقابلے میں۔ ان فیکٹ در حقیقت دا لارج آؤٹ بریک آف HIV ایڈز ان رتو ڈیرو، رتو ڈیرو میں آؤٹ بریک ہوئی تھی ایڈز کی، جس میں تقریباً 1440 لوگ انفیکٹ ہوئے تھے HIV سے۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ری یوز کیا گیا تھا ڈسپوزیبل سرنجز کو لوکل ڈاکٹر کی جانب سے، اور جو لوگ انفیکٹ ہوئے اس میں تقریباً 1000 سے زائد بچے تھے۔ مین وائل اس کے ساتھ ساتھ کنٹری آلسو ہیز ون آف دی ہائیسٹ پریولنس ریٹس آف ہیپاٹائٹس سی ایٹ 9%، یہاں پہ جو ہیپاٹائٹس سی کا پریولنس ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور 9% پہ ہے۔ بٹوین 15 ملین 12 ملین پیپل ان پاکستان آر رپورٹڈلی انفیکٹڈ ود ہیپاٹائٹس بی سی اینڈ بوتھ بلڈ بارن، جو پاکستان میں 12 ملین سے لے کے 15 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بلڈ بارن ڈیزیز ہیں۔ وائل اراؤنڈ 1,50,000 نیو کیسز آر رپورٹڈ ایوری ڈے، اور ہر روزانہ 1,50,000 نئے کیس رپورٹ ہوتے ہیں پورے ملک کے ہاسپٹلز میں۔ اگینسٹ دس بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو انٹروڈکشن ہے آٹو ڈسیبل سرنجز کا، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے آٹو ڈسیبل سرنجز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جب جو کہ اس کا پلنجر ہے وہ لاک ہو جاتا ہے جب اس کو پش کیا جاتا ہے سرنج کو، تو یہ پریونٹ کرے گا نیم حکیم لوگوں کو، کویکس کو، ہیلتھ ورکرز کو، ڈرگ یوزرز کو کہ وہ دوبارہ سے ری یوز نہ کر سکیں سرنجز کو، اور اس طرح سے جو ٹرانسمیشن کا چانس ہے وہ ریڈیوس ہوگا ملٹیپل پلیوتھرا نیومیریس بلڈ بارن انفیکشنز کا۔ The Sindh government had attempted to implement similar measures a decade ago but failed، اسی طرح کے اقدامات لاگو کرنے کی کوشش کی تھی سندھ کی حکومت نے تقریباً 1 دہائی پہلے، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے۔ however، تاہم اب جب کہ یہ پالیسی بنائی گئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آٹو ڈسیبل جو سرنجز ہیں وہ بہت حد تک ڈیزیز برڈن کو کم کر دیں گی، اور جو ہیوی لوڈ ہے پیشنٹس کا سرکاری ہسپتالوں میں اور نیشنل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے اوپر وہ بھی کم ہو جائے گا۔
لاسٹ ٹیوٹوریل ہے ہمارا مون سائٹنگ سے متعلق اٹیمپٹ کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ پرینیل ایور لاسٹنگ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مون سائٹنگ کا حکومت نے ایک بل انٹروڈیوس کرایا ہے تاکہ مون سائٹنگ کے پروسیس کو ریگولیٹ کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ جو روٹ ہے، مین مسئلہ ہے اس پرابلم کا، اس کو حل کیا جاتا، جو کہ ریلائی کرنا ہے آؤٹ ڈیٹڈ، اینٹیکویٹڈ، آرکیک، اولڈ، ان نیسیسری، غیر ضروری پیچیدہ سسٹم آف مون سائٹنگ کے اوپر۔ اس بل میں ایسا نظر آتا ہے کہ زیادہ طاقتیں دے دی گئی ہیں مون سپاٹنگ کمیٹی کو ان این اٹیمپٹ ٹو پلیز دا ریلیجس لابی، تاکہ جو مذہبی لابی ہے ان کو خوش کیا جا سکے، اور اس میں جو مینشن ہے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکلی لیڈ کا وے فارورڈ کا، وہ کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا۔ اف دا بل بیکم لا، اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے، اگر کوئی فالس ایویڈنس دیتا ہے، غلط شواہد دیتا ہے مون سائٹنگ کے، تو اس کو جیل ہو سکتی ہے یا پھر جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پرپوز کی گئی ہے 16 ممبر کمیٹی، جس میں کلیرکس یعنی کہ عالم شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ بٹ دس فار اٹ از ناٹ کلیئر، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے وٹ میتھڈ ول بی فالوڈ، کہ کون سا جو طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ ایٹ پریزنٹ اگر ہم حال میں دیکھیں تو کوئی اسٹرکچر آف لا نہیں ہے جو کہ ریگولیٹ کرے رویت حلال کمیٹی کو، اور جو کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ فنکشن کر رہا ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے انڈر۔ دا مون سائٹنگ کنٹروورسی، اگر ہم مون سائٹنگ کے تنازع کی بات کریں تو یہ سٹارٹ ہوئی تھی ایوب ایرا میں، اور ابھی تک یہ جاری ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرسٹریشن اور پینک کاز ہوا ہے، کیونکہ لاسٹ منٹ میں اناؤنس کیا جاتا ہے حلال کے مون کی سائٹنگ کو، اور جو کہ مارک کرتا ہے بگننگ یا پھر اینڈ آف رمضان۔ لیٹ 60s کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، کلیرکس ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ سائنٹیفکلی ڈٹرمنٹ فارمولا کو استعمال نہیں کریں گے، جب فارمر ڈکٹیٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ملٹری کمانڈر ڈیسائیڈ کریں گے کہ مون سائٹنگ کے بارے میں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سسٹم ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے رویت حلال کمیٹی کے اوپر کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے۔ مون سائٹنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو بہت زیادہ ان سائنٹیفک ہے، آرکیک ہے، اولڈ ہے۔ فواد چودھری بالکل درست سے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جب وہ منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، اور انہوں نے تعارف کروایا تھا ایک ویب سائٹ کا اور اینڈرائڈ اپلیکیشن کا مون سائٹنگ کے لیے، اور انہوں نے جس کا پرفیکٹ سینس بنتا تھا۔ انسٹیڈ آف کریٹنگ مور کمیٹیز ٹو فردر کمپلیکیٹ اینڈ آلریڈی کنٹروورشل سسٹم، بجائے اس کے کہ مزید کمیٹیاں بنائی جائیں، پہلے سے ہی پیچیدہ معاملے کو مزید پرتنازع بنانے کے لیے حکومت کو فوکس کرنا چاہیے مون سائٹنگ کے پروسیس کے اوپر، کہ وہ اس کو سموتھ اور کانٹینیوس سیم لیس بنائیں سائنٹیفک ایویڈنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے۔ فار ٹو لانگ ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری ہیو اینڈیڈ اپ سیلیبریٹنگ عید الفطر آن ڈفرینٹ ڈیز، بہت عرصے سے جو ملک کے مختلف پارٹس ہیں وہ مختلف دن پہ عید الفطر مناتے ہیں، ڈیو ٹو ایبسنس آف اسٹریم لائن سسٹم، کیونکہ ایک سموتھ کانٹینیوس اسٹریم لائن سیم لیس سسٹم موجود نہیں ہے۔ دس از اپرچونٹی ٹو اینڈ دا کنفیوژن، یہ ایک موقع ہے کہ اس کنفیوژن کو الجھاؤ کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس پہ جو مختلف لوگ ہیں ان کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس آرکیک میتھڈ کو جاری رکھا جائے، کیونکہ پرانے دور سے یہ میتھڈ چلا آ رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں سعودی عربیہ میں یا دوسرے کنٹریز میں تو وہ بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی جانب جا چکے ہیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو رویت حلال کمیٹی ہے ان کو بیٹر اکوپمنٹس پرووائڈ کیے جائیں، یا پھر جو ان کی کمیٹی ہے اس کے پارٹس بنائے جائیں، اور ان کی ایک کمیٹی پشاور میں بھی بیٹھی ہو، کراچی میں بھی بیٹھی ہو، کوئٹہ میں بھی بیٹھی ہو، اور ان کے پاس اچھی ٹیلیسکوپس ہوں تاکہ مون سائٹنگ کے پرابلم کو حل کیا جا سکے۔ آٹو ڈسیبل سرنجز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں بلڈ بارن ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بلڈ بارن ڈیزیز کا بھی ہم نے دیکھا کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس ایڈز شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو ہم نے انہیں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ آئی ہے، ورلڈ بینک کی کیا فور کاسٹ ہیں، ڈیٹ کی ٹائپس ہم نے پڑھی، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمٹنگ ایکٹ کا حوالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ریکمنڈیشنز بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔